بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو ٹاپک تھا لا آف ڈاٹ سے ریلیٹڈ، وہ کمپلیٹ نہیں ہو پایا تھا، اس کے اندر کچھ اس کا پورشن رہ گیا تھا، تو اس کا جو ریمیننگ پارٹ ہے وہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں جہاں پر ہم نے ڈراپ کیا تھا۔ ہم نے جو ہے وہ ویکیریس لیبلٹی جو ہے وہ یہاں سے ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے، اس سے پیچھے تک ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا تھا۔ تو آج ہم اسٹارٹ کرتے ہیں انڈر اسلامک لا ویکیریس لیبلٹی جو ہے وہ کس طریقے سے ڈیفائنڈ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا ہمیں اس کے لیے کہ لائبلٹی کیا ہے۔ لائبلٹی مینس اینی ریسپانسبلٹی اپون اے پرسن۔ تو ویکیریس لائبلٹی ہم اسے کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی آپ کسی اور کی غلطی کی وجہ سے اگر ذمہ داری آپ کے اوپر آ جاتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ دس از ویکیریس لائبلٹی۔ اور ویکیریس لائبلٹی is the liability imposed on a person from the act of another's even if he has not done it himself۔ یعنی اس کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے ریلوے ٹریک کے اوپر اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ریلوے ڈپارٹمنٹ کے اوپر آتی ہے، حالانکہ اس کے اوپر پورا ڈپارٹمنٹ تو وہاں پر ریلوے ٹریک کے اوپر ہونے والی کسی بھی واردات کا ذمہ دار نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ جو ہے وہ ٹرین کی وجہ سے ہو جاتا ہے، ریلوے ٹریک کے اوپر اگر کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کی کمپنسیشن جو ہے ادا کرنی پڑتی ہے ریلوے ڈپارٹمنٹ کو۔ یا ایون اگر کوئی جو ہے گڑھا کھودا ہے کسی میونسپلٹی والوں نے اور اس کے اندر گر کر اگر کسی کی ہلاکت ہو جاتی ہے، کسی بچے کی، کسی بڑے کی، یا کسی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ سٹیزن جو ہے وہ شہری جو ہے جا کر کے میونسپلٹی کے خلاف کورٹ کے اندر اپلیکیشن دے کر کمپنسیشن لے سکتا ہے۔ تو اس کے لیے دیت جو ہے وہ پیبل ہوتی ہے۔ دیت اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ہر سال اس کے لیے گورنمنٹ نوٹیفائی کرتی ہے کہ کتنا جو ہے وہ دیت اماؤنٹ ہوگا کسی بھی شخص کی ڈیتھ کی صورت میں۔ تو ہم کہتے ہیں ویکیریس لائبلٹی، جہاں پر ایکٹ از ڈن بائی سم ون ایلس اینڈ دا ریسپانسبلٹی لائز اپان دا اونر اور دا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اور دا ڈپارٹمنٹ سوللی۔ دیکھیں، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آتے جاتے رہتے ہیں، جیسے آج مسٹر ایکس ہے تو کل جو ہے کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو اس وجہ سے جو لائبلٹی ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے اوپر آتی ہے۔ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے اگر کوئی بھی کسی امپلائی سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یا مثال کے طور پر اگر کسی کمپنی کی کوئی گاڑی ہے اور وہ سامان لے کر جا رہی ہے، اس سے اگر کوئی شخص ہٹ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو وہاں پر بھی جو لائبلٹی لائے ہوگی وہ اس کمپنی کے اونر پہ ہوگی، نہ کہ اس جو ہے وہ ڈرائیور کے اوپر، کیونکہ وہ گاڑی جو ہے وہ اس کمپنی کی ہے، اس میں جو سامان جا رہا تھا وہ بھی کمپنی کا تھا، اور وہ جو ڈرائیور ہے he is the employee of that company, so the responsibility lies upon the owner of the company. The real owner of the goods things will be responsible for the act done by his employee۔ تو اس کے لیے ایک باقاعدہ قانون بھی موجود ہے نا، جس کے اندر امپلائیز لائبلٹی یا امپلائرس لائبلٹی ایکٹ کے نام سے ایک لا بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہمارے پاس جو نیکسٹ اب احادیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ویکیریس لائبلٹی کا جو تصور ہے اسلامک لا میں وہ کس طرح ہے۔ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم said every one of you is the guardian and is responsible for his charge۔ The imam is guardian and is responsible for his subject۔ The man is a guardian، his guardian is the affairs for his family and responsible for his charge۔ A woman is the guardian of her husband's house and responsible for her charge۔ And the servant is the guardian of his master's property and is responsible for his charge۔ اب اس کے اندر جو ہے بالکل ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک بات بتا دی گئی ہے کہ جیسے اگر عورت ہے اپنے گھر میں موجود ہے اور اس گھر کے اندر اس کی ہر چیز کی ذمہ داری اس کے اوپر لائے ہوتی ہے، کیونکہ اس کا ہسبینڈ اس کو ہر چیز اس کو امانت کے طور پر، اس کو ایک رکھوالے کے طور پر دے کر کے جاتا ہے۔ اب وہ عورت کا کام ہے کہ وہ اس نے گھر کی ہر چیز کا خیال رکھنا ہے اور کسی قسم کا بھی نقصان ہونے سے بچانا ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے امام کے بارے میں ہے سب سے پہلے کہ جیسے اب جب جماعت ہو رہی ہے، پوری کی پوری جماعت جو ہے وہ امام کے پیچھے ہے۔ اب امام جس طریقے سے بھی نماز پڑھائے گا تو پوری جماعت اس کے پیچھے نماز پڑھے گی۔ اب اگر کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی مسٹیک اگر امام سے ہوتی ہے، جان بوجھ کر ہوتی ہے یا کہ انجانے میں ہوتی ہے، تو اس کی جو ریسپانسبلٹی لائے ہوگی وہ کس کے اوپر ہوگی؟ امام کے اوپر ہوگی۔ لائک وائز اب اگر کوئی جو ہے جیسے گھر کا سربراہ جو ہے ایک مرد کو عموماً جو ہے ہمارے جو معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر
جب ہم جو ہے انچارج لکھتے ہیں یا ایک سربراہ کے طور پر نام لکھا جاتا ہے تو وہ ایک میل کا جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. تو جسے ہم جو ایک میل کو یا کسی بھی جیسے بزرگ اگر گھر میں ہوتا ہے تو ہم زیادہ تر کہتے ہیں جی یہ گھر کے سربراہ ہیں. تو جو بندہ سربراہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے پوری فیملی کے اندر ہونے والے تمام حالات اور واقعات کی ریسپانسبلٹی جو ہے وہ لائے ہوتی ہے. بالکل وہ انچارج ہوتا ہے, وہ گارجین ہوتا ہے فار دا افیئرس آف ہز فیملی. اسی طریقے سے اگر کوئی جو امپلائر ہے یا جیسے کہ کوئی کمپنی کا میں نے آپ کو بتایا لائک وائز, بالکل اسی طریقے سے جو بھی سرونٹ سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی ریسپانسبلٹی کس کے اوپر آئے گی؟ اس کے اونر کے اوپر آئے گی. لیکن اگر کسی سرونٹ کے اوپر مالک نے کوئی بھروسہ کر کر کچھ اس کے حوالے کیا ہے, مثال کے طور پر اگر کوئی جیسے جو ہے ایریا وائز کے آفیسز بنے ہوئے ہوتے ہیں کسی بھی کمپنی کے, اور اس کمپنی کا جو ہے وہ ایریا وائز جو آفس ہے اس کا کسی کو انچارج بنایا گیا ہے, تو وہ اس ایریے کے لیے جو بندہ وہاں کا انچارج ہے وہ ریسپانسبل ہوگا نا. بالکل اسی طریقے سے جب کبھی بھی ماسٹرز پراپرٹی اینڈ از ریسپانسبل فار ہز چارج. اب جب کبھی بھی اونر آئے گا وہ اس سے پوچھے گا کہ بھائی اس ایریا کے اندر جو ہمارا بزنس ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے نہیں چل رہا, کہ اگر کوئی ایشوز آ رہے ہیں تو وہ کون کون سے ایشوز آ رہے ہیں, تو اس کی ریسپانسبلٹی جو ہے وہ اس بندے پہ لائے ہوگی جو وہاں پر اس وقت چارج جس کے پاس ہوگا. ٹھیک ہے, ایک اور حدیث ہے ایون اینیملس لائبلٹی ول بورن بائی ہز اونر. اب ایسا ہے کہ اگر آپ نے کوئی پالتو جانور اپنے پاس رکھا ہوا ہے, مثال کے طور پر اگر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ گاؤں سائڈ کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں نے جو ہے وہ بفیلوز پالی ہوئی ہوتی ہیں یا وہاں پر کاؤز پالی ہوئی ہوتی ہیں, جیسا کہ شیپس ہوتی ہیں یا گوٹس ہوتی ہیں. اگر وہ کسی کی فصل کے اندر گھس جاتی ہیں اور وہاں پر جا کر کے بہت زیادہ نقصان کرتی ہیں, تو اس کی ریسپانسبلٹی اس اونر کے اوپر آتی ہے کہ اس نے اپنے جانوروں کا خیال کیوں نہیں رکھا اور اس کی وجہ سے کسی اور کو نقصان کیوں اٹھانا پڑا. اس کے لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اٹ از دا ڈیوٹی آف دا اونر آف پراپرٹی ٹو کیپ اینڈ پروٹیکٹ دیئر پراپرٹی in the daytime, while it is the duty of the owner of animals to keep their animals from the trespassing at night. If any injury is committed by the animal at night, its the liability shall be borne by their owners. یعنی اگر کسی بھی جانور کی وجہ سے اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کی جو ذمہ داری آئے گی ساری کی ساری وہ اونر کے اوپر آئے گی. اب کوئی شخص یہ کہہ کر ایکسکیوز نہیں کر سکتا کہ جانور ہے بے زبان ہے, بھائی میری کیا غلطی ہے اس کے اندر, یہ تو اس کی وجہ سے ہوا, لہٰذا میرے پہ تو کوئی ریسپانسبلٹی آتی نہیں ہے. وہ یہ اس بات سے کوئی شخص جو ہے وہ جان نہیں چھوڑا سکتا, کیونکہ اس کی یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے اینیمل کو اپنے قابو میں رکھے, اس کے اوپر جو ہے اپنا فل کنٹرول رکھے اور کوئی بھی کسی قسم کا کسی کو نقصان نہ پہنچے. اچھا, نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ نیگلیجنس ان اسلام. اچھا, اسلامک لا کے اندر, لا آف ٹاٹ کے اندر ایک نیگلیجنس والا بھی آ گیا ہمارے پاس ٹاپک, کہ نیگلیجنس اگر کوئی کرتا ہے اپنی ڈیوٹیز کے اندر تو اس کی ریسپانسبلٹی اس کے اوپر آئے گی یا نہیں آئے گی؟ بالکل اس کے اوپر آئے گی. لا آف ٹاٹ ہمیں کہتا ہے کہ ریگارڈنگ دا کیئر لیس کنڈکٹ اور دا نیگلیکٹ آف سم کیئر وچ وی آر bounded to exercise towards anybody else, known as the tort of negligence. ٹھیک ہے, in Arabic term the negligence may be rendered as the al-tafrid, al-taksir. التفرید اور التکثیر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے فار دا پرپس آف نیگلیجنس. اب نیگلیجنس کے اندر دیکھیں کئی قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں. نیگلیجنس کے اندر جو ہے وہ کسی بھی میڈیکل پریکٹیشنر کی نیگلیجنس سے اگر کسی کی جان چلی جاتی ہے وہ آ جاتا ہے. اگر کسی میڈیکل جو ہے مال پریکٹس کی وجہ سے کسی کی جان چلی جاتی ہے, کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, وہ بھی نیگلیجنس کے اندر ہی فال ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر نیگلیجنس ڈرائیونگ کی وجہ سے کسی شخص کو کوئی ہٹ کر دیتا ہے اور اس کو کوئی چوٹ پہنچتی ہے تو اس کی بھی کمپنسیشن اس بندے کو جو ہے وہ دینی ہوگی. ٹھیک ہے, اب اس کے لیے جو ہے ایک انگریز رائٹر ہے, اس نے کہا, جوزف شیچر says the concept of negligence is known as in Islamic law, but conclusion is that the tort of negligence in fiqh is older than the English law. یعنی کیونکہ فقہ کا جو دیکھیں نا جو تصور ہے فقہ کے اندر جو ہمارے پاس قوانین موجود ہیں وہ 1400 سال پرانے, جبکہ انگلش لا جو ڈیولپ ہونا شروع ہوا ہے اس کی اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو وہ اتنی پرانی نہیں ہے. لہٰذا لا آف ٹاٹ کا اور فقہ کے اندر جو
نیگلیجنس جو نیگلیجنس کا جو ایک تصور ہے اور اس کے لیے جو کمپنسیشن دینے کا تصور ہے یہ بہت پرانا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر اگر ہم ہائی لائٹس لیں حدیث مبارکہ سے, highlighted in hadith, there is no negligence tafreet of one's duty in sleeping. The negligence of one's duty is not awaking until the time of the other prayers commences. However, Holy Prophet says, he who does medical practice and does not know his medical profession is liable to pay compensation or wrongful treatment. یعنی اگر کسی شخص, کوئی شخص جو ہے وہ ڈاکٹر ہے, یعنی وہ میڈیکل پریکٹس کر رہا ہے, کوئی طبیب ہے, اور وہ اگر نہیں جانتا اپنے جو ہے پروفیشن سے, ویل اکوینٹڈ نہیں ہے, اس کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے, تو اس کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے, اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے اس نقصان کے لیے. اب یہاں پر دونوں چیزیں اس کے اندر کور ہوگی. ایک تو یہ کہ وہ بندہ جانتا تھا کہ اس کو کیا کرنا ہے, لیکن اس نے اس میں کوتاہی کر دی, یا پھر وہ نہیں جانتا کہ اس کو کس طریقے سے جو ہے ٹریٹمنٹ کرنا ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو پریٹینڈ کر رہا ہے کہ وہ ایک میڈیکل پریکٹیشنر ہے. تو جو لوگ یہ عطائی ڈاکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر کور ہو جائیں گے. اور اگر کوئی شخص جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے, لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس کے اندر اپنی جو ہے ڈیوٹی سے وہ کوتاہی کرتا ہے, تو بھی اس کو کمپنسیشن ادا کرنا ہے. اب اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ ان دا کلاسیکل پیریڈ اسلامک لائرس ڈڈ ناٹ ڈیل with tort as the separate subject. When dealing with the law of tort, the fuqaha have relied upon the same sources of law which under the general body of the Islamic law. یعنی کہ جنرل لا کے طور پر ایک کمپلیٹلی ایک اسلامک جو پریکٹسز تھیں وہ چلتی رہی ہیں, لیکن اس کی ایک کلاسیفیکیشن الگ سے نہیں کی گئی تھی. اسلامک جو کلاسیکل پیریڈ کہلاتا ہے, جس کے اندر تمام فقہا نے ایک اسلامک لاز کو جو ہے ایک الگ رولز کی شکل دی, ایک کلاسیفیکیشن کی, تو اس کے اندر جو ہے الگ سے لا آف ٹاٹ کی طرح سے اس کو کلاسیفائی نہیں کیا, لیکن اسلامک جنرل پرنسپل, جنرل رولز کے اندر جو ہے اس کا تصور بالکل موجود ہے. ان ویکیریس لائبلٹی the jurist had determined where the guardians would be liable for the act of his ward, like as those who are under the working did not have to bear the burden of liability. Islamic law rests upon the parties principles of the harmony and the legality, but also upon the principle that person must not interfere with the enjoyment of another. یعنی کسی اور کے جو ہے وہ رائٹ کے اندر انٹرفیئر نہیں کرنا ہے, اور جو ہے خاموشی کے ساتھ, سکون کے ساتھ آپ بھی اپنی لائف گزاریں, دوسروں کو بھی پریشان آپ نہ کریں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہمارا یہ جو ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے, اور اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلامک لا کے اندر جو ہے وہ بالکل کلیئرلی لا آف ٹاٹ کا جو ہے ایک ایک پرنسپل ڈسکس کیا گیا ہے نہ صرف, اور اس کی ہمیں اس کے متعلق جو ہے احادیث مبارکہ بھی ملتی ہیں. دیٹس آل. تھینک یو ویری مچ.